اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا پہلا نمبر، فلاں کا پہلا نمبر۔ اس کے اوپر میں ایک چیز آپ کو سمجھاؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو جزوی طور پہ بڑی فضیلتیں حاصل ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق واحد صحابی ہیں جن کو قرآن نے صحابی کہا ہے، جن کو قرآن نے صحابی کہا۔ باقیوں کا انکار نہیں کیا کہ وہ تھے ہی نہیں، ان کو قرآن نے صحابی کہا اور کہا صاحب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی۔ پورے قرآن مجید فرقان حمید میں کسی اور صحابی کا صحابی نہیں کہا گیا۔ حضور کے صحابی تھے حضرت زید بن حارثہ، واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام لیا ہے قرآن مجید فرقان حمید نے۔ اگر نام ذکر ہے صرف حضرت زید کا ہے، یہ ان کی ایک انفرادی فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو اپنی امت کا محدث کہا ہے، یہ فضیلت کسی اور کو حضور نے نہیں دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار کے زمانے تک ایک واحد بندہ حضرت عثمان بن عفان ہے کہ جن کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ یہ شرف کسی اور صحابی کو نہیں ملا، کسی اور شخص کو نہیں ملا، یہ ان کی اپنی فضیلت ہے۔ حضرت مولا کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا شیر ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو کہا کہ یہ اسلام کا شیر ہے، تو یہ ان کی فضیلت ہے۔ ہر صحابی کے اندر ایک نہ ایک انفرادی فضیلت موجود ہے، ایک نہ ایک انفرادی فضیلت موجود ہے۔ ایک آپ جماعت پڑھاتے ہیں، اس جماعت کے اندر ایک بچہ پہلے نمبر پہ آتا ہے، ممکن ہے کہ جو بچہ اس سے پیچھے رہ گیا کسی مضمون میں وہ بچہ پہلے نمبر والے سے اس مضمون میں زیادہ نمبر لے جائے۔ ممکن ہے اس کے اسلامیات میں نمبر زیادہ ہو، باقیوں میں کم ہو۔ ممکن ہے فزکس میں زیادہ ہو، باقیوں میں کم ہو۔ یعنی پہلی پوزیشن والے سے بھی بسا اوقات اس کے نمبر زیادہ ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی جماعت کو نمبر عطا فرمائے، سرکار نے بھی نمبر عطا فرمائے۔ یہ بڑی آسان پیرا میں آپ کو چیز سمجھا رہا ہوں۔ اب نمبر کیا تھے؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اندر سب سے زیادہ رحم کرنے والا انسان حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ سب سے زیادہ رحم کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ فرمایا میری امت کے اندر اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ میری امت کے اندر سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان بن عفان ہیں۔ فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاضی حضرت علی بن ابی طالب ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص جو اسلام کے پہلے تیر انداز ہیں، حضور ان کو دیکھ کے کہتے تھے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ یہ درجہ کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ سرکار فرماتے تھے حلال اور حرام کا سب سے بڑا عالم میری امت میں معاذ بن جبل ہے۔ فرمایا وراثت کا علم سیکھنا ہو تو زید بن ثابت سے بہتر تمہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا، سب سے بڑا وراثت کا علم رکھنے والا زید بن ثابت ہے۔ اسی طرح اور کئی صحابہ کے درجے سرکار نے بیان فرمائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضور نے فرمایا ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ حضور نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابی بن کعب قاری تھے، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ سرکار نے فرمایا میری امت کا قاری حضرت ابی بن کعب ہے۔ کیا باقی صحابہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا باقی صحابہ امانت دار نہیں تھے؟ کیا باقی صحابہ رحم دل نہیں تھے؟ کیا باقی صحابہ اسلام کے مقابلے میں سخت نہیں تھے؟ کیا باقی صحابہ اسلام کے لیے اپنا تن من دھن نہیں لٹاتے تھے؟ لیکن حضور نے انفرادی فضیلتیں ایک ایک شخص کی بیان کی۔ یہ ہیں سب کی انفرادی فضیلتیں۔ لیکن پوری جماعت صحابہ میں وہ شخص جو مجموعی طور پر سب سے زیادہ رحیم بھی ہے، سب سے زیادہ کریم بھی ہے، سب سے زیادہ سخی بھی ہے، سب سے اچھا قاری بھی ہے، سب سے اچھا عالم بھی ہے، سب سے بہترین منتظم بھی ہے، سب سے اچھا نمازی بھی ہے، سب سے اچھا معاملہ فہم بھی ہے، یعنی پوری کلاس میں جس شخص کا پہلا نمبر ہے وہ حضور کے صحابہ کی جماعت میں حضرت ابوبکر صدیق کا نمبر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نمبر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جماعت صحابہ کے امام حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اور سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق فرمایا ابوبکر میں نے دنیا میں سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے، تیرے احسان میرے ذمے ہیں۔ اور فرمایا قیامت کے دن جس وقت لوگوں کو جنت میں بلایا جائے گا تو جنت کے 8 دروازے ہیں،
لوگ ایک ایک دروازے سے داخل ہوں گے. اے ابو بکر میری پوری امت میں ایک واحد تم انسان ہو کہ فرشتے 8 دروازوں پہ کھڑے ہو کے تمہیں آواز دیں گے ابو بکر جس دروازے سے مرضی ہے داخل ہو.